السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، قیل ومن یأبى یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائی دوستو، اللہ جل جلالہ نے سارے جہانوں کے انسانوں کے لیے جس ہستی کو رحمت بنا کر بھیجا، آج مسلمان نے ان کی زندگی کی اتباع کرنے کو زحمت اور مصیبت سمجھنا شروع کر دیا۔ آج مسلمانوں کا زوال ہر جگہ پر کس وجہ سے ہے کہ آدھا کام ہم کر رہے ہیں، آدھا کام چھوڑ رہے ہیں۔ جوید چودھری صاحب بڑے اچھے بعض دفعہ کالم لکھتے ہیں، تو ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا کہ میں نے بڑی تحقیق کی، اور وہ تحقیق پیش کر رہے ہیں یہودی PhD ڈاکٹر جنہوں نے اسلام کے اوپر تحقیق اور PhD کی، ان کی طرف سے بات نقل کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کے کسی بھی ایشو کو اٹھا کے تباہی کر لو، بربادی کر لو، مسلمان برداشت کرتا ہے، مساجد گرا دو، فلاں کام کر لو، فلاں کر لو، لیکن جب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بات آتی ہے تو بھی مسلمان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، اس میں ہمت نہیں رہتی کہ اس کو برداشت کرے۔ آپ کی ذات اقدس سے محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، اس پہ سارے الحمدللہ پڑھیے کہ مسلمانوں میں یہ چیز ابھی تک موجود ہے، اللہ مرتے دم تک مزید اس کو برقرار رکھے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ محبت تمہارے دلوں میں حضور علیہ السلام کے متعلق پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن امام الانبیاء کی زبانی سنیے کہ وہ محبت کہہ کس کو رہے ہیں؟ ہم حضور کی ذات سے تو محبت کر رہے ہیں، لیکن حضور جو محبت کا انداز بیان فرما رہے ہیں اس کو ہم فالو نہیں کر رہے، اس کو نہیں ہم دیکھ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ نے بڑے حیران ہو کر پوچھا ومن یأبى یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا کوئی انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرا نہیں، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اتباع اور اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابى، جو نافرمانی کرے گا، جو میری سنتوں کو، میرے طریقوں کو چھوڑے گا، فقد ابى، یہ میرا انکار کرنے والا ہوگا، یہ میری سنتوں کو اور میرے طریقوں کو نہیں چھوڑ رہا بلکہ مجھے چھوڑنے والا ہے۔ ایک ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مسلمان کیا غیروں کو بھی محبت ہے، لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مسلموں کو جو محبت ہے، جیسے کہ ہندو شاعر کہتا ہے ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے لیکن، ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے لیکن، پر مجھ کو بھی محمد کی شفاعت کا یقین ہے۔ گر شمس و قمر کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، دولت کونین کو دامن میں چھپا لے، کال کا پرچات سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد آنکھوں سے لگا لے۔ یہ غیر مذہب
غیر مسلم ان کا یہ جذبہ ہے کہ آقا کے جوتے مل گئے، سب کچھ مل گیا، اور وہی باقاعدہ پوری ایک کتاب لکھی گئی جس میں ہزاروں شعر، ہزاروں واقعات موجود ہیں جو غیروں نے آپ سے محبت کا اظہار کیا۔ مسلمان نے تو کرنا ہی کرنا ہے، آپ کی ذات عالیہ سے، آپ کی مبارک ذات سے محبت کا اظہار مسلمان نے تو کرنا ہی، اس کا جینا مرنا ہی آقا کی نسبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مسلمان تو چھوڑیے، غیر محبت کر رہے ہیں، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا غیروں کا وہ محبت اور پیار کرنا ان کو جنت میں لے کے جائے گا؟ کہانا تو کریں گے نہیں لے کے جائے گا۔ ان کا عزم ارادہ جو بھی ہے اپنی جگہ، جب تک آپ کی رسالت کو نہیں قبول کریں گے، آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ اتباع کا لفظی ترجمہ بنتا ہے، تبع کہتے ہیں عربی میں نقش قدم پہ چلنا، یعنی جیسے اونٹ چلا کرتے تھے نا صحراؤں میں، آج کل بھی چلتے ہیں تو ان کے اوپر نشانات پڑ جاتے ہیں، ان نشانوں کے اوپر پھر ہزاروں اونٹوں کی قطار چلتی ہے، وہ ایک ہی ڈگر پہ چلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ ایک دفعہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، بیچ میں کھائی ہے چھوٹی سی، جیسے بندہ چھلانگ لگا کے اس کو کراس کرتا ہے، تو آپ نے کراس کیا تو عمر رک گئے، تو آپ نے فرمایا عمر رک کیوں گئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جہاں جہاں آپ قدم رکھ رہے تھے میں وہیں قدم رکھ رہا تھا، یہاں آ کے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کہاں سے قدم رکھے اور کس زاویے سے چھلانگ لگائی ہے اور اس کو کھائی کو کراس کیا ہے، اس لیے رک گیا ہوں، آپ میری رہنمائی فرما رہے، تو آپ نے فرمایا میں ایسے آیا ہوں۔ تو اسی انداز میں اتباع کرتے ہوئے پہنچ رہے ہیں، اس حد تک اتباع کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر ایک دفعہ تشریف لا رہے ہیں، ساتھ ان کے ایک صحابی ہیں، تو ایک جگہ آئی تو پورے یوں نیچے جھک گئے اور پھر نیچے اترے سواری سے اور ایک طرف جا کر جیسے قضاء حاجت کے انسان بیٹھتا ہے ویسے جا کے بیٹھ گئے۔ واپس آئے تو کسی نے پوچھا، جھکنے کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آئی، اور آپ بیٹھے جیسے اٹک بیٹھک نہیں بنا کرتا، ایک دفعہ اٹھا بیٹھا پھر کھڑے ہو گئے قضاء حاجت کے لیے، اور قضاء حاجت بھی نہیں تھی، ویسے ہی بیٹھے اور اٹھ گئے۔ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے فرمانے لگے کہ کچھ عرصہ پہلے میں اپنے آقا کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا تو یہاں ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی تھوڑی باہر نکلی تھی اسی درخت کی، تو اس کی وجہ سے آپ جھکے تھے۔ آج وہ ٹہنی تو نہیں ہے لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں یہاں سے گزروں، جھکے بغیر گزر جاؤں، اور آپ یہاں سے نیچے اترے تھے اور قضاء حاجت کے لیے یوں تشریف لے گئے تھے، تو مجھے قضاء حاجت تو نہیں تھی لیکن مجھ سے رہا نہ گیا کہ میں وہ ادا بھی کیسے چھوڑ دوں، کہ یہ ادا اللہ کی قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ نہ بھی پوری کی جاتی، 1% بھی گناہ نہیں ہونا تھا۔ اور آج میرا آپ کا یہ حال ہو چکا ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سب سے بڑی سنت ہے۔ ایک حدیث میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بچے، ان قدرت ان تصبح وتمسی، اگر ہو سکے تو صبح شام ایسے کرنا، اور ایک ترجمہ یہ بنتا ہے اگر ہو سکے تو جوانی ہو یا بڑھاپا، صبح سے مراد جوانی اور شام سے مراد جوانی ڈھل جاتی ہے تو انسان جیسے صبح ڈل جاتی ہے تو اندھیرا، جوانی ڈل جاتی ہے تو بڑھاپا، صبح ہو یا شام، جوانی ہو یا بڑھاپا، یعنی کسی بھی پہر میں تم ہو، ان قدرت ان تصبح وتمسی فلیس فی قلبک غش لاحد وذلک من سنتی، میری عظیم شان سنت یہ ہے کہ صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، اندھیرا ہو یا اجالا، جوانی ہو یا بڑھاپا، فقر و فاقے میں ہو یا امارت میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، میری بہت بڑی سنت ہے، میری دلی تمنا ہے، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، میری دلی تمنا ہے کہ میرے کسی بھی امتی کے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت اور کینہ نہ ہو، دل میں نفرت نہ ہو۔ آج ہر جگہ اس چیز کی بات ہی چل رہی ہے کہ امت میں جوڑ کیسے پیدا ہو جائے، امت میں جوڑ کیسے پیدا ہو جائے، امت میں جوڑ کیسے پیدا ہو جائے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ امت میں خواب جوڑ پیدا ہوگا، سگے
ماں باپ اولاد کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار نہیں، اولاد ماں باپ کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار نہیں، میاں بیوی آپس میں جڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ نکاح کا لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے؟ دو جانوں کا ایک جان ہو جانا، یہ نکاح کا لفظی ترجمہ ہے۔ نکاح اس بارش کو کہتے ہیں جو آسمانوں سے گرے اور زمین میں قطرہ قطرہ یوں سما جائے کہ بارش اور زمین ایک جان ہو جائیں، یا نکاح اس کو کہتے ہیں ان دو درختوں کی شاخوں کو جو آپس میں یوں مل جائیں اور گنا سایہ بن جائے، اسے نکاح کہتے ہیں۔ اتنا قریبی رشتہ اور اس میں بھی اتنی دوریاں اور نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں، باقی مسالے کو خاک جوڑنا ہے۔ آج کوئی محبت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو کم از کم آج سارے آقا کی اتباع میں اور محبت میں یہ تو نیت کریں کہ حضور جسے کہتے ہیں منت نہیں کو کرتا اس انداز میں، وَذَلِكَ مِن سنتی، میری بہت بڑی سنت، عظیم و شان سنت ہے، میری دلی تمنا ہے، اے میرے بچے اگر ہو سکے اس کو ضرور پورا کرنا، حکم دے رہے۔ تو آج ہم بھی آقا کی محبت میں اس بات کی نیت کریں کہ آج کے بعد میرے دل میں بھی کسی کی نفرت نہیں ہوگی، جو ہے وہ نکال دے سارے۔ اگر آقا سے محبت کا ثبوت دینا چاہتے ہیں تو اس جسے کہتے ہیں بندہ کو بڑے لجاجت سے نہیں دیکھو بیٹا یا بنیا، بڑے لجاجت والے انداز میں، منت والے انداز میں، اے میرے بچے اگر ہو سکے تو ایسے ضرور کر دو۔ تو وہ خالی حضرت انس کو مخاطب تو ان کو کیا جا رہا ہے، لیکن کہا کس کو جا رہا ہے؟ ساری کہ اے میری امتیو، اے میرے امتیو، اگر ہو سکے تو یہ میری بہت بڑی سنت ہے۔ پچھلے سے پچھلے جمعے بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تشریح شروع کی تھی ہم نے کہ 17 نکات عصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ جب پوچھا عصری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ آپ کی اسوہ حسنہ ہے کیا؟ تو اس میں 17 نکات میں ایک چیز تھی الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے، سخاوت میری بنیاد ہے۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کی ملاقات ہو گئی سے شیطان کے ساتھ، تو اس سے پوچھا کہ تیرے دوست کون کون ہیں؟ کہا بہت سے ہیں لیکن جو جگری یار ہیں وہ 3 طرح کے میرے جگری یار ہیں، نشہ کرنے والا اور بخیل اور غصہ کرنے والا۔ کیا کہتے ہیں آپ بھی دوہرا لیجیے، نشہ کرنے والا اور بخیل اور غصہ کرنے والا۔ اور کہا کہ اگر کسی میں تینوں یہ خوبیاں آ جائے تو وہ میرا پیر، میں اس کا مرید، کہ نشے کی عادت بھی ہو، بخیل بھی ہو اور غصہ کرنے والا بھی ہو، یہ 3 چیزیں جس میں پائی جائے وہ میرا بھی پیر، میں اس کا مرید۔ اللہ کروڑوں رحمت برکت نازل فرمائے جنہیں جمشید مرحوم پہ بڑے کم لوگ اللہ کی قسم ایسے ملتے ہیں۔ کل میں جنید کے گھر گیا ہوا تھا کراچی میں، تو کیا بتاؤں ان کے بچوں سے بھی ملاقات ہوئی، ہر بندے کی جن کے ساتھ اس نے ایک گھنٹہ گزارا اس کی زبان میں بھی ذکر خیر، جس کو نہیں ملا اس میں بھی وجہ کیا تھی کہ اس میں پاکستان کی محبت کوٹ کوٹ کے بری تھی، اور یہ 3 بیماریاں میں نے عرض کی، تینوں سے اللہ نے اس کو بچایا ہوا تھا۔ نشہ نہیں کرتا تھا اور سخی اتنا کہ آپ کی سوچ ہے کہ اللہ نے کیا اس کو سخاوت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ میں ایسے کئی پروجیکٹ جانتا ہوں کہ آپ کی سوچ، بیچ میں نام بھی میں نے دیا اور کروڑوں نہیں اربوں روپے کے بندوبست کروا دیے کہ یہ ہاسپٹل بن گئے، یہاں خواتین ہاسپٹل جاتے جاتے مر گئی، اچھا اس علاقے میں ہاسپٹل قریب میں پورا ہسپتال بنا دیے، بہت بڑے بڑے ہسپتال بنوا دیے۔ ہر بندے کا احساس کرنا اور غصہ، یعنی کچھ بندوں نے اس کو پکڑ کے مارا بھی، پٹائی بھی کی، سب کچھ کیا، اور یوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ سواری ہوٹل میں ہم بیٹھے تھے لاہور میں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور کہتے ہیں عمران بھائی میری بد دعائیں ان کے لیے ایک دفعہ بھی میں نے نہیں کی، دل میں بوجھ آتا تھا
غصہ کرنے والا شیطان کا دوست ہے. غصہ آنا انسان کی فطرت ہے، لیکن اس پہ اڑ جانا اور پھر انتقام اور اس جذبے میں لگے رہنا یہ شیطانیت ہے. بلکہ فرعون اور شیطان دونوں اکٹھے ہو کے پوچھا تو بھی بد نصیب، میں بھی تیرے میرے سے بڑا بھی کوئی ہے؟ کہنے لگا ہاں، جس سے معافی مانگی جائے اور وہ اپنی اکڑ میں اور اپنے گھمنڈ میں رہے، وہ تیرا بھی سردار میرا بھی سردار ہے، میں تجھے معاف نہیں کروں گا. اس لیے لفظ غضب جہاں پر بھی عربی میں استعمال ہوا ہے یہ تباہی اور بربادی کے لیے ہوا ہے. غضب کا لفظی ترجمہ اس ہڈی کو کہتے ہیں جو گلے میں اٹک جاتی ہے، نہ اندر جاتی ہے نہ باہر آتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں سے ایک بنیادی جو چیز ہے، اتباع جو ہم نے کرنی ہے، نیت کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنی ہے. بولیے انشاءاللہ. لیکن جو بیس اور بنیاد ہے آپس کی نفرتوں کو ختم کرنا، ہر پہلو میں نفرت نظر آتی ہے، سگے رشتہ داروں میں، ہمسایوں کے ساتھ، پھر مسجد میں آ جائیں دین کے نام پر، باہر چلے جائیں سیاست کے نام پر، اور باہر چلے جائیں تجارت کے نام پر، کاروبار کے، ہر جگہ نفرتیں 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 نفرتیں. کل مجھے ایک تاجر ملے، میں دیکھتے رہ گیا، ان کو فرمانے لگے کہ اللہ اکبر کہ میرے کئی مقابل جو کاروبار کر رہے ہیں مجھ سے آگے راز پوچھتے، کہتے ہیں کاروبار راز کا نام ہے، اس کو چھپا کر رکھے، میرے پاس جو کچھ ہوتا ہے میں دے دیتا ہوں. تو میرے دوست باہر رشتے دار یہ کیا کرتے ہو؟ کبھی رازق وہ ہے، رازق یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس نسخہ آ جائے گا تو میں مر جاؤں گا بھوکا ہی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جس کا جتنا احساس کر سکتے ہیں کریں. حدیث پاک میں آتا ہے من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جس کے اندر مسلمانوں کے امور کا احساس نہیں ہے، اس کو بس اپنی پڑی ہوئی ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جس کے اندر انسانیت کی اور خاص طور پہ مسلمانوں کا احساس نہیں ہے کہ وہ مر رہے ہیں، وہ زندہ ہیں، اتنی سخت سردی آئی ہے، کیا ہم میں سے کوئی نکلا اپنے لحاف سے باہر نکل کے گیا ہے کسی جھونپڑی والوں کے پاس دیہاتوں میں کہ ان لوگوں کی کیا صورتحال ہے؟ مجھے ایک دوست ملا تو اس نے اپنی گاڑی کے اندر کو 20 رضائیاں، بڑی گاڑی تھی ماشاءاللہ، 20 رضائیاں رکھی. میں کہ یہ کیا ہے؟ کہتے میں جگہ جگہ جاتا ہوں، تلاش کرتا ہوں، جہاں ضرورت سمجھتا ہوں وہاں کسی کو 5 کسی کو 2 4 روزانہ 20-25 رضائیاں لے کے نکل جاتا ہوں، 2-3 گھنٹے نکال کے لگا کے آتا ہوں، خود دے کے آتا ہوں، مستحقین تک خود پہنچا کے آتا ہوں. کیا ہم میں سے کوئی نکلا ہے؟ ہمارے ذہن میں پتہ کیا گھسا ہوا ہے کہ یہ سخاوت امیر لوگوں کا کام ہے. نہیں میرے عزیزو، امیر لوگوں کا نہیں، عظیم لوگوں کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ صحابہ کے پاس کون سا مال تھا؟ وہ عظیم لوگ تھے. رب نے ان کو اندر کا جو جذبہ دیا تھا، سخاوت کا تعلق مالداری سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق عظمت کے ساتھ ہے، جس کو اللہ نواز دے. اور بقول مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا کرتے تھے 40 سال رو رو کے اللہ سے مانگا اللہ مجھے سخاوت نصیب فرما. کتنے سال؟ ہم نے شاید 40 دفعہ بھی نہ مانگا، 40 سال رو رو کے مانگا ہے. جنید جمشید کو اللہ نے اس رخ پہ لگایا، اس رخ پہ جو لگایا، بڑے لوگوں کا بیچ میں ہاتھ ہے، مختلف علماء کے نام بھی ہم سنتے ہیں مختلف، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ہاتھ، سب سے بڑا کریڈٹ جو جاتا ہے، میں اپنے اس بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کا نام ہے سہیل خان، جو ڈاٹ کا اصل جو مالک ہے، کہ جنید بالکل سڑک پہ آ گیا، ایک طرف گھر میں فاقہ چل رہا ہے، دوسری طرف 4 کروڑ روپے کی آفر آ رہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی پہ نہیں جانا. آج سے 20 سال پہلے 4 کروڑ روپیہ آج کا 40 کروڑ بنتا ہے. نہیں لینا، گھر میں بیوی بچوں کی دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو اس بندے نے سنبھالا کہ تو ادھر آ، بس تیرا نام لے کے چلتے ہیں، اللہ خیر کرے گا. اپنا چھوٹا سا شروع کیا تو مجھے یاد ہے وہ دن بھی رو پڑا، کہنے لگے عمران بھائی اپنے دوست بھی ہم سے کپڑے خریدنے کے نہیں آتے ہیں، بالکل چھوٹی سی دکان. پھر اللہ کو بیچ میں پارٹنر بنایا کہ جو آئے گا اس میں سے اتنے %
جتنی رب آپ کو بھی توفیق دے ضرور بیچ میں خالی زکوٰۃ کے چکروں میں مت پڑے ہم. زکوٰۃ کا 10-12 دفعہ قرآن پاک میں حکم ہے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اور خرچ کرنے کا ہر امیر کو ہر غریب کو 80-82 سے بھی زیادہ مرتبہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. اور سخی آدمی سے اللہ کبھی دوستی توڑتا نہیں، اور بخیل آدمی ساری رات تہجد میں رہے، سارا دن دعوت و تبلیغ میں اور دین کے کام کرتے رہے، اللہ اسے کبھی دوستی لگاتے ہی نہیں. السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ وبعید من النار. سخی اللہ کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب، جنت کے بھی قریب اور دوزخ سے بہت دور. والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ وقریب من النار. بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں. پھر میں عرض کر دوں، سخاوت کا تعلق مالداری سے نہیں ہے، امیری سے نہیں ہے، عظیمی سے ہے. جو انسان عظیم ہوگا، عظمت والا ہوگا، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، اور جو مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے. یوں ہی سمجھ لیجئے کہ میری 10,000 تنخواہ ہے ہی نہیں، میری 9,000 تنخواہ. 9,000 بھی تو ہو سکتی تھی، میری آمدنی 1,00,000 ہوئی نہیں ہے، 90,000 ہوئی ہے. اپنے دل کو سمجھانے والی بات. جن کے اوپر قرضہ ہے وہ بھی اپنا اس طریقے سے نظام لے کے چلیں کہ اپنا ایک حصہ ایک پورشن زیادہ کر دیں تاکہ بینک کی لعنت سے سب سے پہلے نکلیں، پھر سخاوتوں پہ پہلے اپنے ان بیماریوں سے نکلیں. جو آدمی سخاوت میں آ جائے گا اور غصہ نہیں کرے گا اور نشہ نہیں کرے گا، یہ 3 بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا. وہ اللہ کے لوگوں کے اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو جائے گا. خاص طور پہ اپنے اندر ہم سخاوت اور غصے سے اپنے آپ کو نکالیں. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. قرآن پاک نے غصے کا لفظ سورہ مزمل میں بیان فرمایا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس غصے سے مراد شجرہ زقوم ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. کہ انسان جب پیٹ میں ڈالے گا تو کھولتا ہوا سارا کچھ باہر آئے گا، آنتوں کو کاٹتا ہوا سارا کچھ باہر پھینک دے گا. اور آپ نے فرمایا کہ صرف ایک قطرہ زقوم کا، ایک قطرہ زقوم کا، لو ان قطرۃ من الزقوم لو قطرت علی اہل الارض. صرف ایک قطرہ. ایٹم بم سے سارے ہم ڈرتے ہیں، ایٹم بم یہ کر دے گا، فلانا بم یہ کر دے گا. بھئی بموں سے کچھ نہیں ہوتا. کس سے ہوتا ہے؟ اس ساری طاقتیں مل کے کر لیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بہرحال ہماری مسلمانوں کی بدعمالیاں کہ آج فلسطین میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے آپ کے سامنے. دعا کریں اللہ ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرمائے. اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی، اسلام کی جو بھی شعار ہیں سب کی حفاظت فرمائے. جب تک ہم انسان نہیں بنیں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ہم انسان بن جائیں، احساس کر لیں جو میرے آپ کے بس میں ہے. کوئی حکومت کو رو رہا ہے، کوئی امریکہ کو رو رہا ہے، کوئی کس کو، اپنے آپ کو رونے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. ہم فجر میں آنے کے لیے تیار نہیں. یہ فلسطین کے یہودی کا پیغام. میرا دوست تھا فلسطین سے، وہ عرب پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ڈائمنڈ میں ہم پڑھتے تھے، تو پوری دنیا سے عرب بھی دوسرے علاقے پڑھ ہر وقت ہی وہاں پڑھتے رہے، ابھی پڑھ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرا یہودی سے مکالمہ ہوا. تو یہودی نے کہا سوف نغلب، مسلمان نے کہا سوف نغلب علیکم انشاءاللہ، ہم ان قریب آپ پہ غالب آ جائیں گے. تو کہنے لگا لا لا یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگا ہماری کتابوں میں لکھا جب تک مسلمانوں کی فجر کی اور جمعے کی نماز ایک جیسی نہیں ہو جائے گی اس وقت تک یہ جتنی مرضی بڑی طاقت بن جائے یہ ہمیشہ ذلیل ہی ہوتے رہیں گے. اور فجر میں تو ایسے جیسے کو ہمیں کوئی پیسے دے کے کہتے ہیں کہ خبردار فجر میں اٹھے تو تباہی بربادی ہوئی. رات کو سونے نہیں دیتے ہمیں کوئی چیز، صبح اٹھنے نہیں دیتی. صبح کے وقت رزق برکتیں تقسیم ہوتی ہیں. اللہ کا واسطہ صبح کا سونا چھوڑ دیں، اگر برکتیں لینا صبح واک کریں، اپنا پسینہ نکالیں. صبح کے وقت رب کی برکتیں تقسیم ہوتی ہیں. ہم اس وقت لمبی تان کے سو رہتے ہیں اور پھر ساری برکتیں جب تقسیم ہو جاتے ہیں پھر 10 بجے اٹھ کے منہ تو ہو کے جانے شاید نہ کوئی شاید آپ کو چھلنا چھوڑنے کا رہ گیا. برکتیں تو لمبی برکتیں لینی ہے. آپ نے فرمایا رات جلدی سو، صبح جلدی